السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ہمارے پچھلے سبقوں میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بیان کردہ حدیث روایت وہ بیان ہوئی جس کا اختتام یہاں تک کہ جب سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر ورقہ بن نوفل کے پاس گئیں، انہوں نے بتایا کہ یہ تو وہی فرشتہ ہے جو آپ کے پاس آیا، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس وہی لایا کرتا تھا، اور کچھ باتیں مستقبل کے بارے میں اپنے علم اور تجربے کی روشنی میں بیان کیے کہ کاش کہ اس وقت میں صحت مند جوان ہوں جب آپ کی قوم آپ کو مکے سے نکالے گی، تو آپ یہ سن کر حیران ہو گئے، کیونکہ آپ تو مکے والوں کے بڑے محبوب تھے، سب آپ کا احترام کرتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا او مخرجی یا ہوں، کیا وہ مجھ کو نکالیں گے؟ مجھ کو؟ تو ورقہ نے یہ بات بتائی کہ آپ جو پیغام توحید لے کر آئے ہیں، یہ اس کا مزاج ہی ایسا ہے، جب بھی کوئی قوم کسی قوم میں یہ پیغام پہنچانے والا اللہ کا پیغام پہنچاتا ہے، قوم اسی طرح ہی سلوک ان سے کرتی ہے۔ یہ گفتگو ورقہ بن نوفل کے پاس ہونے کے بعد واپس آئے تو کچھ عرصہ کے لیے وحی رک گئی، وحی کا آنا موقوف ہو گیا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت میں ٹھہراؤ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شدت شوق پورا ہو جائے، مکمل ہو جائے۔ کتنا عرصہ وحی بند رہی؟ فترت وحی کا کتنا زمانہ ہے؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے قول کے مطابق چند دن، صرف چند دن۔ بعض تابعین، صحابی بھی نہیں، ان کے بعد تابعین کے قول کے اندر لوگوں نے 2 سال، 2.5 سال، 3 سال فترۃ الوحی کا زمانہ لکھا ہے، اور صحیح بات یہی ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کے مطابق جس طرح وہ صرف چند دن ہے، اور اس چند دن میں بھی علماء نے بیان کیا ہے کہ وہ قرآن مجید کا اترنا اور نزول وہ موقوف ہوا تھا، گاہے بگاہے حضرت جبریل کی ملاقات آپ سے ہوتی تھی۔ صحیح بخاری میں کچھ الفاظ اس بیان کے بعد آگے ہیں، وہ یہ ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بلغنا، ہم کو یہ بات پہنچی، یعنی یہ بات کہی جاتی ہے، اور کہتے ہیں مفسرین
کہ وہ امام زہری رحمۃ اللہ علیہ ایک مشہور تابعی ہیں، ان کی طرف بات منسوب کی گئی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی رک گئی، موقوف ہو گئی، تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے کبیدہ خاطر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شدت شوق تھا کہ پہاڑوں میں گئے، کیونکہ پہلی وحی غار حرا میں آئی تھی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ پہاڑوں کی طرف نکلیں کہ شاید اس طرح کی ملاقات ہو جائے۔ اتفاق ہے کہ نہ ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بسا اوقات اپنے آپ کو پہاڑوں سے گرانے کا ارادہ کر رہے۔ یہ کسی مرفوع حدیث میں نہیں ہے، بعض لوگوں نے اس کی سند پیش کی ہے، بخاری میں ہے بالغنا، اور اسی لیے ہماری کتاب جو مختصر سے بخاری ہے جس کے اندر صرف مرفوع حدیثیں پیش کی جائیں گی، اس میں وہ چیز ذکر نہیں کی گئی۔ تو اگر وہ مان بھی لیا جائے تو اس کا حد صرف یہی کہ آپ کا شدت شوق اور وحی کا انتظار اور وحی کے وصول کرنے میں آپ کا جو شوق جبریل کی ملاقات کا، تاکہ نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اللہ کا پیغام کثرت سے اور تازہ بتازہ آتا رہے، حتیٰ کہ وحی کا سلسلہ جب چل نکلا اور چل نکلنے کے بعد آپ وحی بسا اوقات جبریل کے مؤخر ہونے کو محسوس کرتے کہ جبریل یار جلدی کیوں نہیں آتے، تم جلدی آیا کرو۔ جبریل نے عرض کیا وَمَا نَنزَلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ، کہ ہمارا زمین پہ اترنا اپنی مرضی اپنے اختیار سے نہیں، ہم تو اللہ کے حکم سے اترتے ہیں، جب اللہ حکم دیتا ہے اسی وقت ہم نے آنا ہوتا ہے۔ تو شدت شوق یا ملاقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیشہ رہی، حتیٰ کہ سب سے کثرت سے جبریل کی آمد و رفت اس دن ہوئی جب آپ کا وصال ہوا، آپ کے وصال والے دن۔ اور رمضان میں جب جبریل علیہ السلام کی آپ سے ملاقات ہوتی، آپ کی سخاوت دیدنی ہوتی۔ یہ ساری چیزیں اس شوق کو ظاہر کرتی ہیں کہ جو اللہ رب العزت نے اس پیغام کے وصول کرنے کے بارے میں آپ کے دل میں شوق رکھا تھا کہ جبریل علیہ السلام آئیں اور اللہ کا پیغام مجھے سنائیں، اور یہ ملاقات کا سلسلہ قریب جلد از جلد ہوتا رہے۔ اس اعتبار سے آپ کا یہ شوق تھا کہ وہ پیغام جو غار حرا میں آیا وہ نہیں۔ اس لیے فتح الوحی ہی کے بارے میں حضرت جابر کی یہ دوسری حدیث نمبر 4، عن جابر ابن عبداللہ الانصاری رضی اللہ عنہ وهو يحدث عن فترة الوحی فقال في حدیثه بینما انا امشی اذ سمعت صوتا من السماء فرفعت راسي فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض فرعبت منه فرجعت فقلت زملوني فأنزل الله تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر فحمي الوحي وتتابع۔ جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، آپ اللہ کے جابر بن عبداللہ انصاری یہ بھی مدینے کے صحابی ہیں۔ اس زمانے میں جب مکہ مکرمہ میں وحی کا آغاز تھا یہ پاس نہیں تھے، لیکن دوسری روایات میں صراحت ہے کہ جیسے آپ نے حضرت عائشہ کو بیان کیا اسی طرح حضرت جابر کو بیان کیا۔ آپ کے بیان کرنے سے حضرت جابر کو پتہ چلا کہ فتح الوحی کا زمانہ کیا تھا۔
اسی لیے آپ فرما رہے ہیں بینما انا امشی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آپ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں اسی دوران میں ایک دفعہ چل رہا تھا، اذ سمعت صوتا من السماء، کہ آسمان سے میں نے ایک آواز سنی، فرفعت راسی، میں نے اپنا سر اٹھایا، یہ آواز کیا ہے؟ فَإِذَا الْمَلِكُ الَّذِي جَاءَنِي بِحِرَاء، تو اچانک وہی فرشتہ تھا جو میرے پاس غار حرا میں آیا تھا، جبریل علیہ السلام تھے، جالسٌ علی کرسی بین السماء والارض، وہ ایک کرسی پر تشریف فرما ہیں جو کرسی زمین آسمان کے درمیان ہے، اور وہ اس طرح کہ زمین آسمان کا پورا کنارہ بھرا ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ جبریل علیہ السلام کی اصلی خلقت، اصلی صورت میں اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی بار جبریل کو دیکھا۔ فرغبت منہ، تو میں اس سے مرعوب ہو گیا، ہیبت زدہ ہو گیا کہ یہ کیا چیز ہے بھائی۔ ایک انسانی فطرت کا تقاضا ایسی چیز کو دیکھے جو چیز اس نے کبھی نہ دیکھی ہو، اور ہو بھی وہ جسم یا اپنی جسامت عظمت میں بہت بڑی، تو فطری طور پر ہے طبیعت کے اندر ایک طرح کا ملال پیدا ہوتا ہے، یہ کیا چیز ہے، حیران ہوتا ہے آدمی۔ تو آپ حیران ہوئے، رعب زدہ ہوئے، فرجعت، تو آپ واپس لوٹ آئے، اپنے گھر واپس لوٹ آئے۔ فقلت زملونی زملونی، جس طرح بے چین آدمی آرام کے لیے کہتا ہے چادر دے دو میں لیٹا جاتا ہوں، تو آپ نے فرمایا مجھے چادر پہنا دو، اڑا دو، چادر دے دو۔ اور پھر وہاں گھر میں اللہ کا یہ پیغام وحی کی صورت میں جس طرح غار حرا میں آیا تھا، سورہ علق کی پہلی 5 آیات، اب سورہ مدثر کی آیات نازل ہوئی، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر، اے کمبل اوڑھ کے لیٹنے والے، یا ایھا المدثر، دسرا یدثر کا معنی ہوتا ہے چادر یا کمبل اوڑھنا، اے کمبل اوڑھنے والے، قم فانذر، اٹھئے، کھڑے ہوئیے، وانذر، اپنے رب کے حکم کے ساتھ جو اللہ کے نافرمان اور اللہ کی توحید سے اعراض کرنے والے ہیں ان کو متنبہ کیجئے، ان کو ڈرائیے، وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اپنے رب کی کبریائی بیان کیجئے، وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اپنے کپڑوں کو پاک کیجئے، وَالرُّجْزَ فَاہْجُرْ، اور ہر طرح کی پلیدی، روحانی جسمانی پلیدی وہ اپنے سے دور کیجئے۔ یہ دوسری روایت میں وَالرُّجْزَ فَاہْجُرْ کا معنی، رجز کا معنی مطلق پلیدی، عذاب، تکلیف دہ چیز، اور ان میں بتوں کی بھی پلیدی وہ روحانی پلیدی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ رسالت پہنچانے کا، عام لوگوں کو واعظ کرنے کا، اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچانے کا یہ آرڈر یہ چند دن کے بعد یہ مل گیا، اور اس میں یہ تھا سب سے پہلے وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ وَثِيَابَكَ فَطَہِّرْ، اللہ کی کبریائی اور طہارت کا اہتمام، اور طہارت کا اہتمام، یہ دو چیزیں انسان کے لیے بڑی عظمت کی ہیں۔ انسان اپنی حقیقت سمجھے اور اپنے مالک الملک کو پہچانے، جب یہ صحیح پہچان ہو جائے، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، جب اللہ کی خشیت آتی ہے، اصل آتی خشیت تب ہے جب اللہ کی پہچان ہوتی ہے، تو اللہ کی پہچان وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اپنے رب کی کبریائی عظمت کا اعلان کیجئے۔ تو لوگوں کو جو نافرمانی میں ڈوبے ہوئے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ انہیں اللہ کی عظمت، رفعت اور مقام بلند کا پتہ نہیں۔ وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ،
یہ جو شرک کرتے ہیں اللہ کے ساتھ، فرمایا انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جس طرح قدر کرنے کا حق ہے۔ ان کو پتہ ہی نہیں کہ اللہ مالک الملک کون ہے جس کے حکم کے مقابلے میں کسی اور کو برابر کر رہا ہوں۔ اگر کوئی تصور کر لے تو ممکن ہی نہیں کہ کسی چیز کو۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک و عظیم سلطانک اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين وأصلح لنا شأننا كله لا إله إلا أنت اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم احفظنا بما تحفظ به عبادك الصالحين برحمتك يا ارحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين